والسلام على من قال نبيا وآخر بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم جلالہ الحمد سلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر عبد السلام پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ تمہارے سارا جمعۃ المبارک میں استعانہ بہنا اپنی پاک و بلند درگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی میں کچھ ہم سچ بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے سامعین محترم جنہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو البدی تاریخ ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو نبی عالم نور الرسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اس پورے مہینے کو نسبت نبی کریم علیہ السلام کے نام ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ بڑے مہینے کے صدقے رب نے انسان کو ہر چیز عطا فرمائی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں تشریف بھول گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے مہینے میں چاہیے اور ہر چیز رب نے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے پیدا فرمائی ہے تو اس واسطے اگر نبی کریم علیہ السلام نظام میں ہوں گے تو ہم فرمائیں کہ آپ آباد ہماری زائد نہ فرمائے گا تو اس واسطے اس مہینے کو خاص و خاص نسبت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت نال ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال ہے اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب عیداں کی عید میں ساری عیداں اسے عید میں داخل ہوئے ہیں اگر عید نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی نہ جمعہ ہوتا نہ ہفتہ ہوتا نہ اتوار ہوتا کوئی دن نہیں ہوتا اگر عید جو بھار معلوم کروں میں اسلام تشریف رکھے نہ دو اس واسطے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے ساری کائنات کو رب نے تحریک فرما چھوڑا تو رب نے اپنے اس محبوب کی محبت کو ہر مسلمان واسطے لازم فرما چھوڑا فرمایا کہ مولانا اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت دین کی پہلی شرط ہے اگر کہیں کہ دل میں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کرنی اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا دین کو کامل کرنی دین کو اکمل کرنی دین کو مکمل کرنی کیونکہ وہ دل کو چاہیے کریم علیہ السلام کی محبت کرنی اگر وہ دل کو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت ہوتی تو بات فرمایا اور دین بھی مکمل ہے ایمان بھی مکمل ہے اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان واسطے لازم ہے اور قرآن پاک کے وچ رب کریم نے ارشاد فرمایا کل انسان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم
وازواجکم وعشیرتکم وما یتخذونها، فرمایا کہ اے معبود انہیں کو فرما دو اور اپنے خاندان کو بن کے، وعشیرتکم رشتہ دار خاندان اپنے ازواج مطہرات، اور اب فرمایا واموال تقترفتموہا، اور او مال یا تمہار کرنا ہے جنہیں تو تجارت کرنا ہے اور انہیں بخار بنانا ہے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا ان چیزوں کو وقت کے اگر تم محبوب کریم علیہ السلام کے نال محبت کرے سے تو وقت اس محبت کے کامل بھی ہے تو مکمل بھی ہے۔ اپنے والدین کو وقت کے، اپنے اولاد کو وقت کے، اپنے بیٹے بہنوں کو وقت کے، اپنے خاندان کو وقت کے، جڑا تم مال کمائنا ہے، جڑا تم تجارت کرنا ہے، جڑا تو عالی شان گھر بنانا ہے، ان سب چیزوں کو وقت کے اگر تیری محبت محبوب کریم علیہ السلام نے نام زیادہ ہے تو فرمایا وقت محبت اس کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اگر تیرے دل وچ مال کی محبت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کو زیادہ ہے، اگر تیرے دل وچ اولاد کی محبت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کو زیادہ ہے، رزق کی محبت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کو زیادہ ہے، تو رب قرآن فرماتے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہ اللہ تبارک و تعالی فاسقین قوم کو ہدایت نہیں عطا فرمائندا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دل دے وچ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کوئی وہ بندہ فاسق ہے، اور اگر جس دل دے وچ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہر چیز کو بات ہے تو وہ بندہ کامل مومن ہے، کامل ایماندار ہے۔ اس واسطے مسلمان کے واسطے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نال اپنے مال کو بات کے، اپنی اولاد کو بات کے، اور ہر چیز کو بات کے محبوب کریم علیہ السلام کو محبت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اس ٹائم تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جس ٹائم تک اپنے والدین کو ود کے، اپنی اولاد کو ود کے، اور پوری خلق کائنات کو ود کے میں محبوب کریم علیہ السلام سچی دے پکی محبت نہیں کرے گا۔ اور میرا بندہ محبوب کریم علیہ السلام جنال سچی دے پکی محبت کرے گا ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے انداز جنال، اپنے کردار جنال، اپنے اقوال جنال سب کو دسایا کہ محبوب کریم علیہ السلام محبت کیوں کرنی ہے، محبت کے طریقے سے کرنی ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک میں زرقان شریف تھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ جہدے نال محبت کرے گا ہے کثرت ذکری، بندہ اس کا اکثر ذکر کرے گا رہتا ہے، بندہ اکثر اس کو یاد کرے گا رہتا ہے۔ یعنی جہدے نال جہدی پکی محبت ہوئے، یعنی دل دی پکی محبت محبوب کریم علیہ السلام کے نال ہوسی تو بات صبح اسی بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوسی، شام کو سوسی بھی زبان بولتے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر ہوسی۔ اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام کے نال اس طریقے کے نال بندہ محبت کرے، دنیا ماں دیا ہر چیز پر بنے اور صرف محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے نال محبت ہوئے تو بندہ ایمان میں کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے تو مکمل بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا محبت انداز بھی دے کہ جس ٹائم محبوب کریم علیہ السلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ آئے نبی کریم علیہ السلام جلال دے وچ
غصے کی حالت میں چھن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت اظہار کرنے ہیں فرمایا حدیث پاک کے نیچے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے گوڑے ٹکے گئے زمین کے اوپر گوڑے ٹیک کے بعد اپنے قدم کو زمین کے رکھ کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ بنتے ہیں اور آتے ہیں کہ من راضی ربا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا رب رحمت ہوتے بھی راضی ہیں رب اللہ ہوتے بھی راضی ہیں اور بات فرماتے ہیں اسا دین اسلام ہوتے بھی راضی ہیں اور بات فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب نے دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کے بھیجا ہے اسا دعا ہوتے بھی راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا دین کہنا ہے تمہاری وجہ کو کہنا ہے اسا اسلام کہنا ہے تمہاری وجہ کو کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری سچی پکی محبت تمہارے نال ہے حدیث پاک گواہ ہے کہ جس سے حضرت عمر بن خطاب یہ محبت بھرا انداز اپنے دہن نبی کریم علیہ السلام اتنی بھی غصے کی حالت میں چھوڑے نبی کریم علیہ السلام مسکراہٹ ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے چہرے رنگ دھوتے مسکراہٹ آوے ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اس انداز دے نال نبی کریم علیہ السلام دے نال محبت دا انداز کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دا دل خوش ہو رہتا ہے اس ٹائم اگر بندہ امتی نبی کریم علیہ السلام دے نال اس طریقے دے نال محبت کرے سی اس طریقے دے نال پیار کرے سی کہ نبی کریم علیہ السلام خوش کی ویسے تو بات اس بندے دنیا بھی سنوار ویسی تے آخرت بھی سنوار ویسی اور بھائی حدیث پاک دے وچ کہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت سہیل بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارادہ کیتا کہ میں مکہ کھولوں مدینہ نبی کریم علیہ السلام دی طرف ہجرت کر کے بنا جس ٹائم آپ نے ہجرت کا ارادہ کیتا ابو جہل سہیل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور آخر لگا کہ آئے سہیل بن سنان تیکو میں مدینہ نہ جانے سا نبی کریم علیہ السلام نے پاسے نہ جانے سا حضرت سہیل بن سنان نے کہا اے ابو جہل تو جانتا ہے کہ رب نے میں کو کتنا رزق عطا فرمایا ہے رب نے میں کو کتنا مال و زر عطا فرمایا ہے اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مکہ دے وچ اس ٹائم سب کو زیادہ امیر تو ہے سہیل بن سنان نے کہا کہ اے ابو جہل تو کیڑی چیز تے راضی تھی سے ابو جہل نے کہا میں کیڑی چیز تے راضی نہ تھیندا حضرت سہیل بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جیباں کو خالی کیتا اپنا مال و زر سارا ابو جہل کو دیتا تھا اور حتیٰ کہ حدیث پاک دے وچ آیا کہ جڑی زین آپ دے گھوڑے تو تے آئی وہ زین بھی حضرت سہیل بن سنان نے لہا کے تے ابو جہل کو دیتی اور آکھا کہ ابو جہل یہ مال و زر گن لیکن میں محبوب کریم علیہ السلام دے مدینے میں کو نہیں روک سکتا اس ٹائم مال و زر سب ہر چیز حضرت سہیل بن سنان نے دیتی باقی ابو جہل اس ٹائم نوجہ دیتا اور آخر کے بندے کو نوجہ دیسا حضرت سہیل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جہل ہون مطلب کو سارا مال بھی دے چھوڑا ہے ہون والے کو تیر بھی موجود ہے کمان بھی موجود ہے حتیٰ کہ یہ تک میرے کو آخری تیر بھی ہوسی مطلب کو تیر مرندہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے پہنچ جیسا اس ٹائم حضرت سہیل بن سنان نے ایک آن کی تھی کچھ گوشہ نام کیا ابو جہل دا حضرت سہیل بن سنان مکہ کو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس سے پہنچے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سہیل بن سنان تے نے سودا کو سستا کر چھوڑا ہے تے سودا کو سستا کیتا ہے حضرت سہیل بن سنان آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کینے اتنا سستا سودا کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سہیل تے اپنی محبت کا حق ادا کر چھوڑا ہے تے اپنے عشق کا حق ادا کر چھوڑا ہے اپنی دنیا دا مال و
فرمائی تیرا رزق ہے تیرا مجھے کو نے چھوڑا ہے لیکن میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کی کہنے تاج صہیب کہ جس سے اتنی محبت اور پیار کیتا ہے تاج صہیب یہ سن کہ میرا بندہ میرے محبت اور پیار دل نال کرتا ہے تو کل میں جنت وچ اپنے نال اس بندے کو جنت وچ کہیں گے ویسا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صہیب ابن سنان تے سودا کو سستا کر چھوڑا ہے تے مال اپنا دیتا ہے اور اتنا بڑا درجہ کہ میں محبوب کریم علیہ السلام جنت وچ ویسے یہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا انداز ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام دے نال کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں ہر ایک صحابی رسول ہے یہ عمر 16 سال ہے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ہر ٹائم موجود رہنے دے نبی کریم علیہ السلام اس ٹائم کے کام کے بھیجنا ہوا کوئی کام کرانا ہوا حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام حکم ارشاد فرمائے دے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کرانا ہے نبی کریم علیہ السلام دا ایک بار حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک کام دے واسطے بھیجا حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام تے بیٹھے پہن کام کو چیزی اس سے واپس بیٹھے ہیں ایک میدان دے کوئی گزرے ہیں اور اس میدان دے وچ نلکا جی میں آج کل عام روٹین میں دیہات میں چوندا ہے نلکے دے آس پاس چار دیواری ہے نلکے دے کوئے دودھتے اس چار دیواری دے کوئے دودھتے کپڑا لٹکا کھڑا ہے عورت اس کے اندر غسل پہ کریں دی ہے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں آپ نے یہاں پہ نہیں لکھا لیکن اچانک آپ دی نظر اس نلکے والے پاسے پئی ہے کپڑا ہوا دے جھولے دے نال ہٹتا ہے عورت دے جسم دے اوپر حضرت صالبہ دی نظر پئی ہے یہ بھی صالبہ رضی اللہ تعالیٰ دی نظر پئی ہے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل دے وچ غمگین تھے اور آتے کیا ہے صالبہ تو ہونے محبوب کریم علیہ السلام کا غلام رادہ جہان نے محبوب کریم علیہ السلام کے غلامی میں چھوڑے اور تم نہ محرم عورت کی طرف بھئی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے حضرت صالبہ یہ دل میں گمان کرے ہوئے بتا دیں کہ صالبہ کیا تم منافق طرح تھی کیا کیا ہے صالبہ کہ تم اسلام کو پھر نہیں کیا اے صالبہ کہ تیرے دل دے وچوں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت نہیں نکل گئی کہ تم آج غیر عورت کی طرف نظر چاہ کے دیتا پیا ہے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ الوائد ہوئے چل پہ میدان کی طرف ایک پہاڑ تو لگے گئے نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کیا ہے میرے صحابہ کیا میرے نوجوان صحابی حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لکھا ہے کوئی پتہ ہے کہ میرے صحابی حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے مقام پہ موجود ہیں صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معلوم کو نہیں حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی جھاگ تھے کتنا ہیں تو حدیث پاک کے بچایا کہ ہفتہ گزر گیا 2 ہفتے گزر گئے حتیٰ کہ پوری 40 بار گزر گئی لیکن حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان اطراف کے بعد واپس نہ آئے نبی کریم علیہ السلام نے دور جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تو صحابہ کی گنتی ہے کہ میں نوجوان صحابی حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کیا ہونا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب حضرت سلمان فارسی گلیندے ہوتے ہیں ایک جنگل کے چوہتے ہیں چرباہا پتلے چرائدہ کھڑا ہوتا ہے اس نے پر سوال کرتے ہیں کہ آئے چرباہا آئے بکریاں چروانا اللہ اس شکل دا
یہ کہ کپڑے نوجوان دے 16 سال اس کی عمر ہے، کیا اس وادیہ دے پاس تو نہیں آیا کہ تے انہاں کو مٹھا ہوئے؟ اس چرواہے نے آکھا سو اسے بندے نکال کرے دے ہی جیڑا ہر وقت اس پہاڑ کی چوٹی تے روندا رہ ویندا ہے، آؤ زاری آؤ بتا کرے رہ ویندا ہے، اور یاد رہندا ہے کہ ہن وہی آ گئے اسی نبی کریم علیہ السلام دے کول کہ سالبہ جڑا ہے تمہاری محبت کو دستبردار کی گیا ہے، سالبہ جڑا ہے منافق ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اندازہ لایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان ہوئے جڑا دے آدھے پہنے کہ جڑے آؤ پتا کرے دے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ انہاں دے آمد دا کوئی ٹائم کہ تساں کیٹھا ہوئے؟ انہاں کا انہاں دے آمد دا ٹائم ہے اس پہاڑ کو تلے آتے ہیں، سارے کو پتھریاں دا لوٹ گنتے ہیں اور اسے لوٹوں پہ گزر بسر کرے دے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے دل چھپ کے بار میں دے ہیں کہ گرائے حضرت صالبہ ساکر دیکھ کے واپس نہ لگے بنی، جس سے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے دے کول آندے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بھی آمد ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی آمد ہیں، جس سے حضرت سلمان فارسی حضرت عمر بن خطاب کو حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہا تو بار کیا دن کہ عمر بن خطاب اے سلمان فارسی کہ ایک نبی کریم علیہ السلام دا ایک پیغام دل کے تلے آئے کھڑے کہ صالبہ منافق تھی کیا ہے، صالبہ نبی کریم علیہ السلام محبت کو دستبردار تھی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی کہ اے صالبہ کوئی ایسا پیغام پھر کے نہ آئے۔ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب دے نام کلام تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتھا کہ حضرت صالبہ نحیف ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں جس سے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اپنی گود مبارک دے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک رکھا، حضرت صالبہ سامنے رکھتے اور آپ بتا کریں رو رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی تو نہیں آ گئی کہ صالبہ منافق تھی کیا ہے، کہ یہ وہی تو نہیں آ گئی کہ صالبہ تمہاری محبت والے محبت نہیں کرے گا، تمہارے پیار نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے سال بعد ساتھ صحیح معاملہ کیا ہے، یہ معاملے کی وجہ کو تیرا اور بتا کے دینا ہے۔ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ دسایا، جس سے سارا معاملہ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیتا۔ حضرت صالبہ نے دسا کے جس سے آپ دسایا ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی گود میں موجود ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج صالبہ تو اتنی آؤ بتا کے رہتا کیا ہے، کیا تک قرآن پر امید کو نہیں؟ صالبہ کا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پر امید ہے، رب میں کو معاف کر دیسی۔ تو فرمایا کہ آج صالبہ رب نے تے کو معاف کر چھوڑا ہے، اگر کہ تیری نظر اچانک پئی ہے تو جائے کچھ ہی نہیں لکھا، لیکن آج صالبہ رب نے تے کو معاف فرما چھوڑا ہے۔ جس سے کہ جملے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صالبہ پر سے آئے، حضرت صالبہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، حضرت صالبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی معلوم تھی نہ پہنے کہ میرے جسم دے وچ کوئی چیز ٹوٹی پئی ہوئے، میرے جسم دے وچ کوئی چیز ٹوٹی پئی ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی اکھیں مبارک وچ آنسو آن پے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی آپ کے غلام کے واسطے، لیکن ہن اچانک تمہاری اکھیں دے وچ آنسو مبارک آ پے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رب نے حضرت صالبہ کی توبہ کو قبول فرما چھوڑا ہے اور انہاں دی موت دا وقت بھی قریب آ چکا ہے کہ انہاں جسم دے وچ کوئی چیز جنہاں دی معلوم تھی پئی ہے، انہاں دا روح انہاں دے جسم دے کول جدا پیا تھیندا ہے۔ تے جس سے محبوب کریم علیہ السلام دے غلام نے سچی تے پکی محبت کیتی ہے اور سچی توبہ کیتی ہے، تمام چہرہ مصطفیٰ دا ہے، جھولی مصطفیٰ دی ہے، حضرت صالبہ دی توبہ کی قبول کی گئی ہے اور حضرت
نبی آخر زمان دی گود دے وچے اور آپ دی اکھاں نبی کریم علیہ السلام دے چہرے ور دعا کرے دیا کرتے تے نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے محبت انداز نے کہ اچانک نظر پئی ہے لیکن ایک ایسا ہے نبی کریم علیہ السلام دے نال غلامی دا دعویٰ کرنے آئے عاشق رسول سے دیتے ہیں لیکن کئی گلی محفوظ کو نہیں کئی گھر کی بچی سارے نظر دے کو محفوظ کو نہیں کہ اگر کئی بچی سارے دکان دے سامنے سارے گھر دے سامنے ڈسٹ ہوئے تو ایسا آنکھا چیر چیر کے لیتے ہیں اور بتا ساتھ ہے ایسا عاشق رسول ہے ایسا محبت کرنے دے محبوب کریم علیہ السلام دلال ایک تیری محبت کو نہیں ایک تو عاشق کو نہیں اگر تیرے دل میں جو محبت ہو گیا اگر تم عاشق رسول حقیقی ہو گیا مدد اندار حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر عورت کی طرف اچانک ہی کہے لیکن وقت بھی 40 بار تک گوشت رقیم نشینی اختیار کر کے آؤ بندہ کر کے رب کو راضی کی طرح لیکن ایسا تو جان بچ کے دیتے ہیں اور واتا دے گا ایسا عاشق رسول ہے ایسا محبوب کریم علیہ السلام نے محبت کرے دینا ہے ایسا عاشق رسول کون ہے ایسا محبت رسول کے بچ کامل کون ہے اگر ایسا محبت رسول کے بچ کامل ہوا تو آج ہر شہر کی بچی ہر گھر کی بچی ساری نظر کے اوپر محفوظ ہو گیا سارے جسم کے اوپر محفوظ ہو گیا ساری زبان کے اوپر محفوظ ہو گیا اس بار سارے نظر کے اوپر اور ساری آنکھ کے اوپر سارے گوانڈی دی بچی بیوی سارے پر محفوظ کی گئی تو اس بار سمجھائے کہ اصل عاشق رسول بھی ہے اور اصل محبوب کریم علیہ السلام نے محبت کرا رہی ہے اس ٹائم تک محبت کامل ہو سی جس ٹائم تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ رضا دے انداز کرے سے اگر تو طرز انداز ترے صحابی رسول اللہ نہ ہوئے طرز انداز 1400 سال کے بعد انگریز نہ ہوئے وقت تو عاشق رسول بن سکتا ہے اور نماز تو محبت رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب محبوب کریم علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کی محبت دے بچا کے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا توفیق عظیم عطا فرماوے یہ تو اعلان سماعت فرما کے سو انشاءاللہ عز و جل حسب معمول یہ کہ 12 ربیع شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس سننا ہے انشاءاللہ جلوس بھی اسی اور جلوس کے بعد اسے جامعہ مسجد القانی دے وچ جلسہ اسی جس دے وچ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق خان نیازی صاحب آپ چند انہوں نے سلاخانی اسی اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طلحہ احسن جلالی صاحب ڈاکٹر آصف حسن جلالی صاحب کے بھتیجے انہیں تو اسی انشاءاللہ عز و جل تمام اہل علاقہ انہیں بڑھ چڑھ کے جلوس میں شرکت کریں دیں گے انہیں جلوس میں شرکت بھی کریں سو اور جلسے کے واسطے خیرات لنگر کے واسطے ضرورتاں بھی کریں سو اور اس کے نال نال اپنے گھر دوتے کم از کم ایک جھنڈا اور ایک لائٹ نبی کریم علیہ السلام کی خوشی دے وچ لاش رسوں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لوگوں کو پتہ لگ سی کہ ایک استاد رسول کا گھر نہیں بلکہ عاشق رسول کا گھر ہے یہ ضروری ہے سارے واسطے کیونکہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو منع کریں گے اور مفتیان کرام نے فرمایا کہ جس ٹائم جڑی چیز کو لوگ منع کریں تو اس چیز کا کرنا واجب ہو جاتا ہے تو اس وقت جھنڈا لگانا سارے وقت ضروری ہے اپنے گھر کو ضرور جھنڈا لگانا ہے اور اس کے نال آج انشاءاللہ عز و جل اللہ بخش شیخ علی پنڈے کے نال محفل ہوسی جمعے کے بعد تو تمام بھائی دوست اس دے کی ضرور شرکت کرے سو اور اس کے نال ایک ضروری اعلان ہے حاجی محمد حسین ورد اعلیٰ لطاق قوم ملہی اس نے اپنی جمعرات کی تھی ہے اور اس جمعرات کی رقم ہے 90,000 روپیہ جامعہ حوصلہ مستقبل کے واسطے عطا کیتا ہے اور 10,000 روپیہ جامعہ مسجد حقانی کے واسطے عطا کیتا ہے تو سارا یہ انداز ہونا چاہیے ہے
کیونکہ ایسا جتنا خیرات کریں گے لنگر کریں گے وہ بھی اچھا کام ہے خیرات کرنی چاہیے لنگر کرنا چاہیے لیکن خیرات دے وچ لنگر دے وچ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسا خیرات لنگر کر کے غریباں کو تا نیند بھی کاشے نہ ہے امیراں کو جن کپڑیاں پر جا کے تے بھیج چھڑے دے انہاں کیا دعا کرنی ہے دعا تا غریب کرنی ہے اگر غریب کو اسا کھویسو پلیسو تو پھر وہ دعا کرے سی اگر اسا غریب کو نہ کھوا سکتے نہ کھلا سکتے تو اس کو بہتر ہے کہ صدقہ جاریہ کر چھوڑو مسجد دے وچ مدرسے دے وچ آپ اس خیرات دا پیسہ لے کے رہو تو یہ تک وہ مسجد مدرسہ چلتا رہے ویسی اس بندے کو مسلسل ثواب ملتا رہے ویسی اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ تمام لوگوں